بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربك ورب كل شيء ولا تكسبوا سرا إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ نام کے آخری رکوع ہے. آپ کے علم میں کیونکہ آپ مسلسل یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو مسلسل سے اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا اور یہ اس کا تسلسل ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا. کل اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے جو ارشادات فرمائے تھے اس میں سب سے آخر پہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تھا قیامت کا ایک منظر سارا کچھ آیا ساری چیز بیان کرنے کے بعد پھر ایک غصے میں آتا ہے جب انسان تو وہ ایک منظر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو. ایک ہوتا ہے کہ بڑی دھیمی آواز سے پیار سے محبت سے دل جوئی سے کسی کو پکارنا تاکہ وہ اس کو یہ آواز جو ہے اپیل کرے کہ مجھے کوئی محبت سے پکار رہا ہے کوئی بلا رہا ہے کوئی پیار کرنا چاہتا ہے. لیکن جب ساری چیزیں بے اثر ہو گئی تو اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انتظروا انیٰ منتظر. آپ ان سے کہہ دو کہ یہ اس چیز کا انتظار کرے اور میں بھی ان سے کہہ دو کہ تمہارے ساتھ اس منظر کا اس قیامت کا اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں. یا سورج جو ہے بالکل قریب ہوگا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے آسمان ٹوٹ جائے گا اور ہر چیز جو ہے اللہ کے دربار کی طرف بھاگ رہی ہوگی اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ پیچھے آگ ہوگی اور جہنمی جو ہے پیچھے لگی ہوگی اور بھاگ رہے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. وہ دربار اس سے کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم،
ساری مخلوق کھڑی ہوگی، جو چہرے ہیں اوپر کی طرف ہوگی، اور ہر آدمی برہنہ ہوگا، اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ میں برہنہ ہوں، اور اللہ کا خوف اور اللہ دل کی دہشت ایسی ہوگی کہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آج 5 منٹ کا بونس ہے، آج سے اس کو مکمل کرنا۔ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ستارے ٹوٹ رہے ہیں، سمندر پھٹ رہے ہیں اور آگ کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور ہر قبریں کھولی جا رہی ہیں اور اللہ کے دربار کی طرف، اور فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے ہیں، اور تیرے رب کا عرش جو ہے سمانیہ، جو 8 فرشتے جو ہیں اس دن تیرے رب کے عرش کو شامل ہوں گے، اور اس دن اللہ پوچھے گا دیکھنا میری بات ہو گیا۔ اور کتنی زبردست تو وہ آواز کی گونج ہوگی کہ اس آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دے گی، اور پھر مجمع سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ للہ الواحد القہار، آج اللہ تیری بادشاہی، جبار اور قہار کی بادشاہی، تو جو چاہے کر سکتا ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اس وقت سب مانتے ہیں، جیسے پہلے اللہ نے اپنے عہد کے بارے میں، یہ آج کی جو تلفظ ہے تو اس میں آخر میں پہلے اللہ نے وہ ذبح کرنے کے طریقے بھی بتائے، اور پھر یہ بتایا کہ جو دوسرے کے آستانے پہ ذبح کیا جائے گا وہ کھانا حلال اور حرام کے طریقے بھی بتائے۔ پھر اللہ نے شرک کا معاملہ بھی بتایا کہ صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے حقوق میں شرک، وہ سب سے منع کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ پھر جب نہیں مانے تو پھر کہا کل انتظر اتنا، اب یہ انتظار کریں اور آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہوں۔ اب ایک بڑی پتے کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، آخر کے کہ یہ مضمون جو ہے مکمل ہو رہا ہے، اور جب بھی یہ مضمون کو اللہ جو تقریر مکمل کرتے ہیں تو پھر آخر میں اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے، جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں، تاکہ جس نے پہلے نہیں سمجھا شاید آخر پہ سمجھ جائے اور وہ اپنے اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیں، اور جو نعمت اللہ نے انسانوں کو کرتی ہیں ان کا شکریہ بجا لانے کے لیے وہ تیار ہو۔ اللہ نے ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ خطاب ان الذین، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ بے شک جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کیا تھا؟ ایک ہی دین تھا، وہ کیا تھا؟ وہ اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا، اور آخر پہ راستے میں جتنے بھی 1,23,000 کے قریب 24,000 کے قریب پیغمبر آئے، سب کا دین اسلام تھا، اور وہ اسلام کے اوپر کا ہے۔ لیکن لوگوں نے ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ نے اپنے حبیب سے یہ مخاطب ہوئے اور اس کی مخاطب سے تمام مخلوق کو اللہ نے مخاطب کیا کہ دین حق کے تمام پیرو جو ہیں اس کے مخاطب۔ ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ اصل دین جو میں نے اس کی آپ کے ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ اسلام، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے کوئی طریقہ دین نہیں آیا، اور وہی دین حکیم الدین، کہ اس دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو، پورا نظام زندگی، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، اٹھنے کے طریقے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، نصیحتی ہے، اور سلام کر کے جب آپ دیکھیں گے بوجھنا دیکھیں گے کہ گھر والے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں، جب آپ کہیں گے گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باہر سے آئے ہیں ہم تمہارے لیے سلامتی کا، اللہ کی سلامتی کا پیغام لے کے آئے، تو جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تو اللہ ان کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ پھر ہر آدمی آپ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔
آپ کی جو کمیاں کمزوریاں اس کے اوپر اللہ پردہ کوشش فرما دے ایک عمل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ دین جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے دین بنایا دنیا بنائی ہے، اس کا دین ہمیشہ سے یہی اسلام رہا ہے اور اب بھی اسلام ہے. اب بھی اگر کوئی معاشرہ ترقی کرے گا، کسی معاشرے میں امن اور چین ہوگا، کوئی سکون ہوگا اور کوئی ایک دوسرے سے محبت کے جذبات ہوں گے تو وہ اسلام اور ایک خدا کو اللہ رب مانا جائے گا. شروع سے اللہ نے فرمایا ایک ہی رب، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے شرک کے معاملے میں، وہ پوری ہم نے میرا 10-15 جو تین مسالے اللہ نے دی تھی کہ ہمیشہ سے خدا کو اللہ رب مانا جائے. اللہ کی ذات صفات اختیارات حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھا جائے. اگر جج اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے، فوج اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے کمانڈر، اور اگر گھر کا سربراہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک دن پیاری جرا اور شنی جرا کا ساتھ لینا ہے اور چھپے اور صبح سب کا مجھے اللہ نے ساتھ لینا ہے، تو پھر وہ ان کو بےایمانی نہیں کرے. وہ ڈر جائے گا، وہ کرے. اس کو پتہ ہوگا کہ ایک دن میں نے برہنا ہونا ہے اور ساری چیزیں اللہ کے دربار میں پیش ہونی ہے. اس کھلے اور چھپے کا وہ رازوں کو جانتا ہے. اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ دل کے رازوں کو جانتا ہے. بہت بڑا باریک بیک کر میں نے آپ سے کی کہ سمندر ہو، گہرائی میں پتھر پڑا ہو اور پتھر کے اوپر ایک کالے رنگ کی سیاہ اندھیری رات ہو اور ایک کالے رنگ کی سیاہ چھوٹی سی چیوٹی اس کے اوپر جو بھیگ رہی ہوگی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ بھیگ رہی ہے، اس کو کیا بتا سکتے. یہ میرا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں، ہمیں اس کی حاجت ہے کیونکہ وہ رب العالمین فرمایا. تو اسی آخرت پہ ایمان لایا جائے اور ان وسیع اصول و کلیات کے مطابق زندگی بسر کی جائے جس کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے ہمیں دی. یہی دین تمام انسانوں کا اول یوم پیدائش سے اللہ نے دیا. بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانے کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط سوچ سے یا خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر یا عقیدت کے غلو سے اس دین کو بدلا اور اس میں نئی نئی باتیں ملائی. کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو بالکل ادنا سے ایک بالکل اللہ بے بھی نہیں ہم جانتے قرآن کیا کہتا ہے، اور جن مولویوں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مولویوں کا قرآن کہتا ہے. کہتے ہیں کہ جاہل بن دے مولوی نے رات مجھے اور بھی اتنے بہتر سینمے سے گجے کٹے اتنے لولے کٹن کوٹیاں سے ڈوبے پڑ دے ہی. اے میری تقریر قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سارے کورٹ جتنے بھی ہیں، جب تک قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب، اور جو اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا ان نبت شرم کی طرح سے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے بچ جائے. اور جتنے احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلیاں کی گئی عقائد میں، اپنے قیاسات اپنے طور پہ اور فلسفوں سے کمی اور بیشی ترمیم کریں. اب اقلیت پسند کی یہ قربانی کرتے ہیں جانوروں کو دنیا ایون کہ کل ایک شخص نے مسوار درخت سے کاٹی، اس نے کہا تم نے درخت سے کاٹا، درخت تکلیف پہنچا دی ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ آپ نے اس کی ٹہنی توڑ دی ہے، تو آپ جائیں جا کے برش کریں. میں نے اس کو اس کا دفاع کیا، انہوں نے مسواک کی فادیت بتائی، مسواک کی سنت کے بارے میں بتایا. اس نے کہا اگر 25,000 آدمی یہاں رہتے ہیں اور سارے آ کے ابھی 25,000 ٹہنیاں توڑ کے مسواک کرنی شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہا اللہ 25,000 اور طرف نکال کھڑے کر دیں. آپ سنت پہ عمل کرتے تھے والے دن. تو وہ تھوڑا سا نا ذہنی طور پہ ذرا غریب تھا.
پھر تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے کے بعد پھر آہستہ 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 اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ شاید صحیح ہے. تو میں نے کہا تحقیق کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، باقی ساری چیزیں بھی تحقیق کرتے ہیں، قرآن کی بھی تحقیق کریں، اس کے اوپر بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس ٹی وی کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، مختلف جو مفسرین ہیں ان کی تفاسیر موجود ہیں، ان کو پڑھو کیا لکھا ہو گیا. تو پھر وضاحت بہت شکریہ. اسی طرح جزیات میں گوشگافیاں کی، اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم، جو اہم تھا کہ وحدہ لا شریک ہے، ایک الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم اہم بنا دیا. اس طرح بے شمار مذہب، بے شمار فرقے بنتے گئے، اور ہر مذہب اور ہر فرقے کی پیدائش روح سے انسانی کو مختلف گروہوں میں، متخاصم گروہوں میں، مخالف گروہوں میں تقسیم کر دی، اور آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. اب کیا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے ہیں، شمار نہیں ہو سکتے. کئی اتنے لا علم لوگ ہیں کہ ختم نبوت کے اوپر بحث کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود. وہ کہتے ہیں جی ان کو وہ اگر نہیں ہے تو وہ بھی تو ایک گروہ ہی ہے، وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، حالانکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آئین پاکستان میں اسمبلی میں بحث ہو کے لکھا ہوا ہے. پھر اگر تبدیل کرنا تو اسمبلی میں بحث کر کے تبدیل کر لو، اللہ تمہاری گرفت کرے گا، جس طرح کرے گا اس کو پتا ہے میں نے کیسے کروں. پھر وہ مختلف گروہ بن جائیں گے. اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ جب کسی قوم کے اوپر اپنے عذاب بھیجتا ہے تو ان کے درمیان پھر فرقے بنا دیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، ان کا امن اور برباد کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ فرقے بنتے گئے اور دنیا جو ہے تقسیم ہوتی گئی. لیکن جو شخص بھی اصل دین حق کا پیرو ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے، مجبوری ہے اس کی کہ ان ساری گروہ بندیوں کو چھوڑے. یہ جو اصل دین کا پیروکار ہے، ان ساری گروہ بندیوں کو چھوڑ کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کی احادیث کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اپنے دین کے اوپر عمل کرے. یہی صراط مستقیم ہے اور یہی جنت میں جانے والا راستہ ہے. باقی کوئی اگر شیعہ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کچھ بن گیا، اللہ نے کچھ نہیں پوچھنا، اللہ نے آواز لگانی ہے. اللہ نے فرما دیا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو کیا کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کہ جیسے انہوں نے پتھر کھائے ویسے پتھر کھاؤ دین کی تبلیغ کرتے. جیسے وہ مکے سے طائف گئے اور وہاں جا کے پتھر کھائے ویسے پتھر کھاؤ تبلیغ کرتے. پھر واپس آؤ، گلے میں اوجری ڈلواؤ اور پاؤں میں کانٹے بچھاؤ. پھر بھی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ کتنا گزرا تھا جس کے اس کی تفصیلات اگر اور پڑھے نا اس اجرے کی، کہ کچی دیواریں ہیں اور محبوب خدا ہیں، سرکار کونین ہیں، دو جہان کے بادشاہ ہیں، لیکن گزرا کیا مٹی جو بھی روٹی کے ساتھ. کئی دن روٹی نہیں ملی، چولہے کے اندر گھاس اگاتی تھی. اس لیے کہ پتہ چل جائے. میں نے آپ کو شاید واقعہ سنایا ہے کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، جبکہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو بہت تنگی تھی خوراک کی، لوگوں کے پاس خوراک ختم ہو گئی. تو کچھ صحابہ نے تجویز پیش کی کہ یہ سواریوں کو جو اونٹ ہے ان کو ذبح کر لیا جائے اور ان کا روغن نکال لیا جائے اور گوشت کھا لیا جائے، اور کچھ لوگ اسٹور کر لیں تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کچھ سفارشات ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھوڑی سی نیم رضامندی کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کو فرمائیں، آپ نے حکم صادر فرما دیا ہے، آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ وہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. آپ نے پھر کہا، پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر ہم نے اونٹ ذبح کر دیے تو سواریاں ختم ہو جائے گی تو واپس جانا بڑا مشکل ہوگا. میری ایک تجویز ہے کہ دسترخوان بچھا دیں اور پھر اللہ سے اس کی برکت کی دعا کریں
اور آپ کی دوا کے اندر ایسا ہے کہ بکری کو آگ لگایا، دودھ دے نہیں رہی، مریم ہے مکے سے آپ مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور یار غار ساتھ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اگر بکری سے ہمیں دودھ دھونے کی اجازت دے دیں، تو مائی کہتی ہے کہ اس پہ اگر دودھ ہوتا تو یہ بکریوں کے ساتھ نہ چلنے کے لیے جاتا۔ آپ نے فرمایا آپ نے اجازت دیتے، باقی اللہ کے طرف سے۔ تو جب بکری کو ہاتھ لگایا تو کتنا دودھ آیا؟ 5 منٹ زیادہ لیں آج اس کو کرنا، پھر کتنا آیا؟ خود آپ بھی پیا اور مائی نے بھی پیا اور سارے گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر دیے۔ اور جب خامد واپس آیا پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ 2 شخص آئے تھے، ان سے میں نے کہا انہوں نے کہا ہمیں بس اجازت دے دیں آپ۔ خیر ان کے واسطے تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، مجھے بتائیں کدھر گئے؟ اس نے بتایا تھا پیچھے گئے، مجھے صحابی کا نام بھول گیا اور جا کے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ بچپن کے کئی واقعات ہیں کہ جدھر جاتے تھے اماں حلیمہ کے گھر میں جب آپ باہر نکلتے تھے، بچپن چھوٹے تھے تو جدھر جاتے تھے بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور بکریاں جو پہلے گھاس نہیں ہوتی تھی تو ساری بکریاں پیٹ بھر کے آتی، اور کیسی اللہ کے برکت نازل ہوئی۔ تو آپ نے کہا اللہ کے رسول دعا کی اور لشکر والوں کو کہہ دیجیے کہ جس کے پاس جو کچھ کھانا ہے وہ لا کے جا رہا کرے۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، ایک چربی دسترخوان کا جو فوج کے پاس ہوتا ہے وہ بچھایا اور اس کے پاس ساری اعلان فرمایا، اور اللہ کے رسول کا فرمان تھا سب نے جو کچھ بچا ہوا تو لا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ساری فوج نے کھانا کھایا، سارے صحابہ نے کھانا کھایا اور پھر بچا کے اپنے پاس بھی رکھا اور سواریاں بھی بچ گئی۔ اللہ نے آپ کی دعا کے اندر اتنی برکت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو فرقوں میں بن گئے ہیں ان کے گناہوں کو چھوڑ دو، ایک وعدہ اللہ شریک کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو بچو گے۔ فلاح آگے بڑی بہترین بات اللہ نے کی، انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد اللہ نے کر دیا، لست من شيء انما امرهم الى اللہ۔ ان کا معاملہ تو اللہ کا سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور جو اللہ کے حضور من جاء بالحسنہ فلہ عشر، ایک نیکی لے کے آؤ گے اللہ کے حضور اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ ایک نیکی من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جیسی ایک نیکی لاؤ گے وہ جیسی 10 نیکیاں اللہ دے گا۔ فمن جاء بالسیئۃ ولا یجزی الا مثلہا، اور جو کوئی گناہ لے کے آئے گا وہی گناہ اس کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی، آگے اگر اجازت دو تو 10 منٹ لگیں گے، اگر آپ دوبارہ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اس کو پیر کو ختم کر لیں، پیر کو ختم کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے پوری اللہ کے سامنے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دلجوئی سے پیر کے درمیان کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو یہ شروع ختم ہو جائے گی، اللہ منگل کو سلام احرام کو شروع ہو۔ صدق اللہ رسول العظیم و صدق رسول نبی الکریم وعنا مولا اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما لے۔ اللہ جو غلطی ہیں بتائیے اس میں ہم کرتے ہیں، اللہ وہ معاف کرنا، اللہ جی ہمیں معاف کر، اللہ جی ہمیں معاف بھی کر دو، اللہ جی معاف کر۔ اللہ تیرے سوا ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں، اللہ ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا، اللہ ہمارے فوج شکران کو معاف کرنا، اللہ ہمارے زندہ ساتھیوں کو اللہ ایمان دے دے، یقین والی زندگی عطا کرنا، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، ہمارے گھروں میں عافیت عطا کرنا۔ اللہ تیری مخلوق پیاسی ہے، تیرے فرد پیاسے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرما اور باران رحمت عطا فرما، اللہ جی باران رحمت عطا فرما۔ اللہ آپ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ وہ مبارک پانی برسا جس سے تو باغات لگاتا ہے، جس سے کھیتیاں لہر لگاتی ہیں، جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اللہ ہمیں وہ مبارک پانی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و صحابہ اجمعین۔